إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ جو شخص بھی جان بوجھ کے یا ویسے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے شیطان کو ساتھی بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب وہ شیطان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اسے ہر سیدھے رستے سے روکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جو رحمان کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ ایک محافظ بنا دیتا ہے جو دنیاوی معاملات میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی فرشتہ، اور دین کے معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جسے اللہ رب العزت نماز کی توفیق بخشتے ہیں، کسی وقت الارم بند بھی رہ جائے، اذان کی آواز بھی نہ سن سکے، تو عین نماز کے وقت ایسے ہوتا ہے جسے کسی نے پکڑ کے اٹھا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اچھے انسان، اللہ کے ذکر کرنے والے کے لیے محافظ ہوتا ہے، جو اچھے کام کے لیے اسے رغبت دیتا ہے۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس کا شیطان اسے ساتھی بنا دیتا ہے۔ اگر وہ کسی وقت نیکی کا ارادہ بھی کرے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اسے اچھی بات سے روکتا رہتا ہے۔ اللہ ایسی بدنصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قریش سارے آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے دل میں بڑی چاہت تھی کہ یہ میری بات مان لیں، یہ اسلام کو قبول کر لیں، تو اللہ بعض اوقات آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، میں معقول بات کرتا ہوں، یہ بات مانتے کیوں نہیں؟ اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ یہاں بہرے سے مراد یہ نہیں کہ وہ بالکل سن ہی نہیں سکتا۔ جو شخص حق بات کو نہیں سنتا، اللہ اسے بھی بہرا سمجھتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت فرماتے ہیں او تحدی العمیہ، یا اندھے کو آپ راہ دکھا سکتے ہیں۔ اور یہاں اندھے سے مراد آنکھوں سے اندھا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا لا تعمى الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، انسان کے سینے میں جو دل ہے یہ اندھا ہو جاتا ہے۔
تو جب ایک شخص سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ کی اتنی کائنات کے اندر قدرتوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی وہ رب کو نہیں پہچانتا، تو اسے اندھا ہی کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جسے شک ہو کہ آپ رسول نہیں ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کی رسالت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، یا اندھوں کو آپ راہ دکھا سکتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ وہ بڑی ظاہر گمراہی میں پڑا ہوا ہے، جان بوجھ کے غلط کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی بات کہتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم چاہیں تو آپ کو پہلے لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر ہم ان سے انتقام لیں، جس طرح کہ ہر نبی کے ساتھ ہوا کہ پہلے اللہ نے نبی کو قوم سے نکالا، پھر ان پہ عذاب کیا۔ جب ابو جہل نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پاک پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں کروں گا۔ تو جب تک نبی قوم کے اندر موجود ہوں اللہ عذاب نہیں، اجتماعی عذاب نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو لے جائیں اور ان سے انتقام لیں، او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا آپ کو رکھیں اور آپ دیکھیں جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ دوسرا معاملہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان سب کو عذاب دیا، پہلے بدر میں، احد میں، احزاب میں، اور فتح مکہ کے موقع پر۔ فتح مکہ کے موقع پر تو ایسا وقت آیا کہ سارے کے سارے مجرم گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے آپ نے بیت اللہ کو پاک کیا ان بتوں سے جن کے ساتھ یعنی بیت اللہ کو بھی خراب کیا گیا تھا، ان سب کو توڑا، باہر نکالا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو لگایا گیا تھا، آپ نے وہ سب اتار دی، اور پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے تھے تو یہ سارے دیکھ رہے تھے اب ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ آپ نے جب ان کو دور دیکھا، وہی لوگ جو آپ کو بیت اللہ میں مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، آپ کو ہر موڑ پہ اذیتیں اور تکلیفیں دیتے تھے، ان سے پوچھا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا ہمیں اسی سلوک کی توقع ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ تو آپ ان کو بھی اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ آج کے بعد تمہیں کبھی نہیں پوچھوں گا اور تم سب آزاد ہو۔ جس کے پھر بھی مقدر میں ہوا اس نے اسلام کو قبول کیا، وگرنہ بربادی کی زندگی میں ہی مر گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں او نرینک الذی وعدناہم،
یا ہم آپ کو دکھائیں جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُقْتَدِرُونَ، اور ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ جب مرضی جس قوم کو مرضی پکڑ لیں۔ فَاسْتَمْسِكْ، اے میرے پاک پیغمبر آپ مضبوطی سے تھام لیجئے، بِالَّذِي، اس چیز کو، اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اِنَّکَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پاک پیغمبر آپ ہی سیدھے رستے پہ ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی صحیح بھی ہونا، پروپیگنڈے کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ پہ شک کرنے لگتا ہے شاید میں ہی غلط نہ ہوں۔ تو اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا، جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے آپ اسی کے ساتھ تمسک رکھیں۔ انک علی صراط مستقیم، یہ سب غلط ہیں، سیدھی راہ پہ صرف آپ ہیں، اور وہ سیدھی راہ پہ ہوگا جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور آپ کے طریقے پہ چلے گا۔ اگر آج بھی میں یہ چاہوں کہ میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کروں تو گمراہ ہوں، اگر میں چاہوں کہ میں اپنی مرضی کا دین بنا لوں تو میں گمراہ ہوں۔ ہدایت پہ فقط وہ شخص ہے جو من وعن قدم بقدم اسی رستے پہ چلے جس رستے پہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ چلے تھے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو۔ تو اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو اوحی الیک آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، انک علی صراط مستقیم، یہی سیدھی رستہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس وحی کے اندر آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ سے سوال کیا ہوگا اس کا تذکرہ دوسرے مقام پہ ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے پاک پیغمبر جو میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے وہ لوگوں کی طرف پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر لوگوں سے اس بات کی گواہی لی کہ جو اللہ نے میری طرف نازل کیا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ سب لوگوں نے بیک زبان کہا ہاں آپ نے امانت کو ہم تک پہنچا دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے پوری کر دی۔ تو یہاں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ سے میں سوال کروں گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی یہ گواہی دلوا دی تھی۔ جتنے لوگ مسلمان اس وقت تھے سب حج پہ موجود تھے الا ماشاء اللہ، سب سے کہا کہ میں نے اللہ کی طرف سے جو امانت مجھے دی گئی تھی پہنچا دی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ فلاں چیز بھی نیکی ہے جو نبی کریم نے نہیں کی، تو وہ دراصل نبی کریم پہ بہتان لگا رہا ہے کہ نبی کریم نے دین کو پہنچانے میں حق نہیں ادا کیا بلکہ خیانت کی ہے۔ وگرنہ اللہ کے نبی نے ہر بات پہنچا دی، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو چیز انسان کو جنت تک لے جا سکتی ہے میں نے سب بتا دی، جو انسان کو جہنم سے بچا دی ہے وہ سب سے منع کر دیا۔ اب باقی کیا چیز بچی ہے؟ ہم اپنی مرضی کرتے پھریں، ایسے نہیں ایسے کر لیں تو حرج کیا ہے؟
دراصل حرج یہ ہے کہ جو چیز اپنے پاس سے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں وہ دراصل رسول اللہ پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ نے وہ بات ہمیں نہیں پہنچائی جس کا ہمیں پتہ چلا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی مخالفت سے بچائے، کیونکہ اللہ نے اس کے متعلق بڑی سخت وارننگ دی ہے۔ کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں اس میں نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب آپ سے اس بات کا سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سے سوال کر کے دیکھ لیں، یعنی ان کی تعلیمات کو دیکھ لیں۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، میں نے کسی نبی کے متعلق کبھی وحی کر کے یہ کہا ہے کہ رحمان نے عبادت کے لیے اپنے علاوہ فلاں کو بھی بنایا ہے کہ تم ان سے مانگو، انہیں مشکل کشا سمجھو، انہیں حاجت روا کہو۔ اور بدقسمتی سے امت محمد الرسول اللہ نے بھی بعض پاک باز اور اچھے لوگوں کے متعلق ایسے تصورات گھڑ لیے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا، یعنی وہ ایسے مولا ہیں، ایسے آقا ہیں جو ہر مشکل کو حل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے کہ آپ کے لیے کتنی مشکلات تھی، آپ کو شہید کر دیا گیا کہ آپ نے مشکل حل کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا کہ آج وہ ساری کائنات کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں، وہ اپنے گھرانے کی مشکلات کو نہ ختم کر سکے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم کیا رہے ہیں، کس کے متعلق کیا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں آپ پہلے رسولوں کی تعلیمات کو دیکھیں، میں نے کب کسی کو کہا تھا کہ رحمان کے علاوہ کسی اور کو الہ مان لینا۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہیں، انہیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی کلام ہے۔ ہر انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی کلام میں جھوٹ کا ایک نقطہ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچ کی اتباع کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔